بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، کیا خدا نعوذ باللہ اذیت پسند ہے، ظلم کرتا ہے؟ جو کچھ اس نے کائنات کی اسکیم بنائی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہمیں ناہمواری نظر آتی ہے، جو عدم مساوات نظر آتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ بربریت نظر آتی ہے، یہ خدا کی اس اسکیم کا حصہ ہے اور خدا اس کو گوارا کرتا ہے، چاہتا ہے۔ ہمارے ہاں الہاد کی طرف سے خدا کے وجود کے بعد اس کی اسکیم پر کچھ سوالات پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہم غامدی صاحب سے ایک جزء میں چیزوں کو زیر بحث لے کر آتے ہیں۔ سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست ہے، آگے بڑھاتے ہیں موضوعات کو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب کافی ساری چیزیں زیر بحث آئیں۔ ابتلاء کا اصول ہے، خدا کس وقت مداخلت کرتا ہے، بچوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں، جانوروں کے ساتھ جو دنیا میں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی منشا ہو سکتی ہے، اور خود یہ بات کہ ہم کس چیز کو کتنا جان سکتے ہیں، سب پہلو زیر بحث آئے۔ آگے بڑھاتے ہیں ان اعتراضات کو، ان سوالات کو۔ یہ بیان کیجئے گا، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اصلاً مداخلت نہیں کرتے لیکن کہیں کہیں کرتے بھی ہیں۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ دعا کا ایک پورا کانسیپٹ ہے مذہبی روایت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی زمین پہ تمہیں چاہیے ہو تو مجھ سے مانگو، میں ہی ہوں جو دینے والا ہوں۔ اب اگر اللہ مداخلت نہیں کرتے، کائنات کو ایک ارادے اختیار کے آزادی کے ساتھ پیدا کر دیا ہے، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، تو پھر یہ دعا سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ دعا تو یہ بتاتی ہے کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ ایک ایک معاملے میں دنیا میں باقاعدہ مداخلت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دے بھی رہے ہیں اور لوگوں سے لے بھی رہے ہیں، تو پھر اللہ کی اسکیم ابتلا میں دعا کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ اس کا مداخلت سے کیا تعلق ہے؟ مداخلت کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک قوم ایک دوسری قوم سے نبرد آزما ہے، اس میں ہزاروں بچے مر رہے ہیں، اس میں گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کی خبریں پڑھنے کے بعد انسان کا کلیجہ شک ہوتا ہے، ایک نسل کشی کی سی صورتحال نظر آتی ہے۔ کتنے ہاتھ ہوں گے جو دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہوں گے؟ میں بھی دعا کرتا ہوں گا، آپ بھی دعا کرتے ہوں گے۔ ہم میں سے ہر شخص کی آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کو اپنی مدد فراہم کرے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان پر اس طرح کا ستم نہ ہو، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے، لیکن کوئی مداخلت نہیں ہوتی۔ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں، کتنے حوادث ہیں جن میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ ہم پچھلے 50-60 سال سے سن رہے ہیں۔ اس سے پیچھے کی قریبی تاریخ کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان ہر سال میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اپنی سرفرازی کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اعز الاسلام، انصر الاسلام، پروردگار اللہ مدد کرے، وہ عزت عطا فرمائے، یہ سب ہوتا ہے جی، لیکن ان میں سے کوئی دعا بھی مقبول نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے مداخلت کا تو زیر بحث ہی نہیں ہے معاملہ۔ مداخلت تو ایک ایسا واقعہ ہوگا جب دنیا میں جو کچھ قانون کے مطابق، قاعدے کے مطابق ہو رہا ہے اور جس پر ایک حجاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی وقت اٹھا دیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس طرح کی مداخلت کبھی کبھی ہوتی ہے اور اس مداخلت کی نوعیت بھی طے ہے، یعنی قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے حجت تمام کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ فیصلہ سناتا ہے۔ اس کو اس نے بیان بھی کر دیا ہے کہ یہ موقع ہوتا ہے جب لوگوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی وہی فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے وہ اس دنیا میں اس زمین پر کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ادنیٰ درجے کی بے انصافی نہیں ہوتی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس وقت عدالت کا ظہور ہو جاتا ہے، اس وقت حق اور باطل کو الگ کر دیا جاتا ہے، اس وقت ظالم اور مظلوم کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو مداخلت اس کو کہیں گے۔ دعا کا تعلق معلق امور سے ہے، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون قاعدے بنا رکھے ہیں، وہ قضائے مبرم ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت دے دی، اس صورت کے ساتھ پیدا کر دیا۔ میرے والدین ہیں، اللہ کے فیصلے ہی سے ہوا کہ میں ان والدین کے گھر میں پیدا ہوں۔ میرا ایک خاندان ہے، میرے لیے ایک ملک کا انتخاب ہوا، اس میں کچھ مواقع ہیں جو میرے گرد و پیش رہے، میرے اساتذہ، میرے معاشی حالات، میرے والدین کے معاشی حالات، یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز پہلے سے طے تھی۔ مجھے اس کے اندر اپنے لیے راہ نکالنی تھی۔ پھر خود میرے لیے کچھ قوانین ہیں، فلاں معاملے میں محنت کرنی ہے، فلاں معاملے میں جدوجہد کرنی ہے، فلاں کے لیے تیاری کرنی ہے،
فلاں کے لیے علم سیکھنا ہے، فلاں کے لیے ہنر سیکھنا ہے، وہ بھی طے شدہ امور ہے۔ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں نتائج معلق ہوتے ہیں، یعنی ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی ہیں ان کو متعین طریقے سے اس کی زندگی سے متعلق کر دیا گیا ہے، وہ تو عموم میں اس کو حاصل ہے جیسے میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا۔ لیکن آگے ایک بہت بڑا دائرہ ایسا ہوتا ہے جس میں امکانات کی دنیا ہے۔ امکانات کی اس دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، چنانچہ معلق معاملات جنہیں کہا جاتا ہے، یعنی وہ معاملات جن میں اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ بندہ مانگے گا تو میں یہ چیز دے دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا، وہ معلق معاملات اصل میں انہی امکانات کے اندر ہوتے ہیں۔ ان سے نہ تو عدالت کا غیر معمولی ظہور ہو جاتا ہے، نہ کوئی مداخلت ہوتی ہے، نہ کوئی قانون ٹوٹتا ہے، نہ کسی قاعدے میں کوئی خرابی واقع ہوتی ہے۔ وہ امکانات کی وہ دنیا ہے جو پہلے ہی سے ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ایک شخص جد و جہد کرتا ہے، دونوں امکانات ہیں، ایک یہ کہ جد و جہد کامیاب ہو جائے، ایک یہ کہ ناکام ہو، دونوں امکانات موجود ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک قاعدہ آ رہا تھا، مداخلت کر کے تبدیل کر دیا گیا۔ جد و جہد کے کامیاب ہونے کی مثالیں بھی موجود ہیں، ناکام ہونے کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے، اس سے بعض نتائج متوقع ہوتے ہیں، وہ نکل آتے ہیں، نہیں بھی نکلتے۔ ایک شخص ہنر سیکھتا ہے، اس سے بھی بعض نتائج متعلق ہوتے ہیں، بعض اوقات سامنے آ جاتے ہیں، بعض اوقات سامنے نہیں آتے۔ تو اس امکانات میں اب بندے کو کیا ملنا ہے، یعنی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے، وہ دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ جو چیز اسی اعتبار سے معلق ہوتی ہے کہ بندہ مانگے گا تو دے دوں گا، وہ مل جاتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جو مانگو گے میں دے دوں گا، یہ کہا ہے کہ مجھ سے ہی مانگو، اور جب مانگو گے وہ اگر میری حکمت کے مطابق ہوگا، وہ اگر دنیا میں میرے قانون کے لحاظ سے صحیح ہوگا، اگر وہ تمہارے لیے بھی اچھا ہوگا تو میں دے دوں گا۔ اتنی بات کہی گئی ہے، اس سے زائد کوئی بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اب مجھے تو چونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ میرے لیے کیا چیزیں معلق رکھی گئی ہیں، تو میں ایک بندہ مومن کی حیثیت سے اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں۔ میں نے ابھی مثالیں دی، سب دعا کر رہے ہیں کہ اس وقت فلاں فلاں جگہ پر ظلم ہو رہا ہے، پروردگار اس ظلم کا ہاتھ پکڑ لے۔ سب دعا کر رہے ہیں پروردگار مسلمانوں کو ان کی پرانی عظمت لوٹا دے، بہت دعائیں کر رہے ہیں لوگ۔ یہ ساری دعائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ ان دعاؤں کو اسی وقت سنتا ہے جب ایک اس کے قانون کے دائرے میں ہوتی ہیں، جس سے ابتلا کا حجاب کبھی دور نہیں ہوتا، اور جو امکانات میں معلق چیزوں میں اللہ کے فیصلے کی صورت میں صادر ہو جاتی ہیں۔ یہ جو مثال میں نے دی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ پردہ اٹھایا گیا، کارکنان قضاء و قدر کیا کر رہے ہیں، اس میں اگر دیکھیں تو جن لوگوں کے متعلق وہ چیزیں تھیں ان کو تو وہم میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ یہاں کو مداخلت ہو گئی۔ یعنی وہ شخص جس کی کشتی توڑ دی گئی، ملاح، وہ یہی خیال کر رہا ہوگا کہ میں ادھر جا رہا ہوں، آگے کوئی خبر ہے کہ بادشاہ کشتیاں پکڑ رہا ہے، کچھ بیچارہ ہو سکتا ہے متردد بھی ہو، کوئی ذہن میں بات بھی ہو، اچانک کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ گیا، اور بعد میں سوچتا ہوگا کہ اچھا ہی ہو گیا، یہ کشتی کا تختہ ٹوٹ گیا اور اس کے نتیجے میں میری کشتی بچ گئی۔ اسی طرح کا معاملہ بچے کا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کو والدین کو تو یہ بات نہیں بتائی، البتہ سیدنا موسیٰ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلے بھی پس پردہ کر رہا ہے، یا اس کے فرشتے جس تقدیر کا نفاذ کر رہے ہیں، وہ سب چیزیں ایک حکمت پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعض حصے تمہیں دکھا دیے گئے ہیں، اس کے آگے بھی دسیوں سوالات ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان کے جوابات یہاں دیے جائیں۔ انسان کو اپنے حدود علم میں رہ کر معاملات کو سمجھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے۔ نہ ابتلا کا قانون کبھی ختم ہوتا ہے الا یہ کہ پروردگار کسی موقع پر اس کے نتائج اس طرح دکھا دے جس طرح کہ وہ رسولوں کی بعثت کے بعد دکھاتا ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سب دعا کے بارے میں خود جو ہماری الہامی روایت ہے، مذہبی روایت ہے، اس میں بتایا جاتا ہے جی خاص اوقات ہیں، مقبولیت کے اوقات ہیں، رات کو اگر آپ سو کے اٹھتے ہیں، تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے مل جائیں۔ تو اگر یہ سارا معاملہ اس جانب سے ہوتا ہے اور اس جانب سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے لیے اچھا ہے، خدا کی اسکیم کے مطابق ہے، آپ نے اس کے لیے جدوجہد کر دی ہے، تو پھر یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی خاص وقت میں مانگو گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی؟ یہ اللہ کی رحمت تو متوجہ ہوتی ہے، ہر وقت ہی متوجہ ہوتی ہے، اور خاص اوقات میں بندے کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ اس میں بندے کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو استوار کرے،
یعنی مسئلہ یہاں پر لین دین کا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے، میرا مالک ہے، مجھے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ میرے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اس رجوع کے لیے کچھ اوقات ہیں جو پیغمبر بتا دیتے ہیں جن میں خاص طور پر بندے کی طرف التفات ہوتا ہے۔ وہ اوقات ایسے ہیں جس میں آپ ذرا مشقت کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے جو ہونا ہے ہو جاتا ہے، آپ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو قبول بھی فرما لیتے ہیں جو آپ کے لیے درست ہوتی ہیں اور جو پہلے سے معلق ہیں کہ بندہ مانگے گا تو میں اس کو دے دوں گا، اسی قانون کے مطابق ملتی ہیں۔ یہ بات تو تب ہوتی ہے جب یہ کہا جاتا کہ جو کوئی بندہ مومن مانگے گا ہم مداخلت کے لیے آ جائیں گے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی سوال مداخلت سے متعلق ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا غم صاحب، یہ دعا کا جو آپ نے میکینزم بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسکیم ہے، اس کے تحت ہی معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک طرح سے اللہ کو کال کی اور وہاں سے مداخلت فوراً سے ہو گئی دعا کی صورت میں۔ تو یہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں نظر آتی ہیں اس دنیا میں، مانگ تو سارے رہے ہیں، پاکستان والے بھی، بنگلہ دیش والے بھی، بھوٹان والے بھی، برما والے بھی، لیکن ملتا سارا ان لوگوں کو ہے جو مغرب کے اندر بیٹھے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں ہیں۔ تو اس کے دینے کا کوئی قاعدہ قانون بھی ہے؟ کیونکہ بظاہر تو اس کی اسکیم میں جو اس کے ماننے والے ہیں وہ تو زمین پہ رول رہے ہیں، اور جو اس کے نہیں ماننے والے ہیں اس کو سب کچھ دیے چلا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اس دنیا میں تو یہی ہے کہ جو کچھ جس کو ملا ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استحقاق کے دیا ہے۔ یہاں تو قاعدہ قانون اس وقت زیر بحث آتا ہے جب ہم نے کچھ کیا ہوتا، اس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا فیصلہ ہے وہ فلاں شخص کو، فلاں قوم کو موقع دے گا، فلاں کو نہیں دے گا، فلاں کو شکر کے امتحان میں مبتلا کرے گا، فلاں کو صبر کے امتحان میں مبتلا کرے گا۔ یہاں تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس انتخاب کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ یہ انتخاب قومی سطح پر ہو، فرد کی سطح پر ہو، خالصتاً اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلے اور اس کی ثوابدید پر ہوتا ہے۔ اس کا کوئی قاعدہ، کوئی قانون بنایا ہی نہیں جا سکتا، نہ ہے۔ ہاں یہ بالکل درست ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو بعض شرائط سے متعلق کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا کہ یہ ہنر سیکھو گے کہ یہ نتیجہ نکلے گا، یہ علم سیکھو گے اس سے یہ چیز حاصل ہو جائے گی، یہ جد و جہد کرو گے اس سے، تو یہ حاصل ہونے کا عمل بھی یہاں پر قطعی نہیں ہے، یعنی لازمی نتیجے کے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ امکانات رکھے گئے ہیں اور ان امکانات کو انسان اپنے لیے واقعہ بنانے کی جد و جہد کرتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا تو اس اصول پر بنائی ہی نہیں گئی کہ یہاں یہ سوال اٹھایا جائے کہ فلاں کو کیوں دے دیا اور فلاں سے کیوں لے لیا۔ وہ دنیا جو اس اصول پر بنے گی وہ قیامت کے بعد کی دنیا ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کسی کا ذرہ برابر عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر شخص خدا کی بارگاہ سے سرشار ہو کر باہر نکلے گا، لوگوں پر واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے جو کیا اس کا ٹھیک ٹھیک نتیجہ ان کو مل گیا، بلکہ اللہ کے فضل سے بہرہ یاب ہوئے۔ اس کا تعلق اس دنیا سے ہے۔ یہی فرق ہے اس بات میں، یعنی انسان اپنے جلد بازی کے رویے کی وجہ سے اس ابتلاء کے اصول کو سمجھنے کی بجائے یہاں انصاف کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہاں انصاف خدا کو نہیں کرنا، یہاں انصاف ہمیں کرنا ہے۔ یہاں ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے تم انصاف کرو، ہم سے یہ تقاضا کیا گیا کہ تم ظلم کے خلاف جدوجہد کرو، ہم سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ تم عدل کے قیام کے لیے، قسط کے قیام کے لیے جان دے دو، کیونکہ وہ امتحان، وہ ابتلاء اسی صورت میں ہوگی جب ہم جد و جہد کریں گے، اس کے لیے ہم نیکی اور خیر کے علمبردار ہوں گے۔ یہ کام جس وقت اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے تو اس وقت پھر ہمارے ابتلاء اور ہمارے امتحان اور ہماری جد و جہد کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اعلیٰ کار بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ظہور قیامت کے بعد ہوگا۔ ہمارے لیے اس میں جد و جہد کا میدان ہے، اسی کے نتیجے میں ہمیں وہ سرفرازی حاصل ہوتی ہے جس کے لیے جنت کی تعبیر یا فردوس کی تعبیر اختیار کی گئی۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا، جو کچھ ظلم ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے خدا اس میں مداخلت کر کے اس کو یکسر ختم کیوں نہیں کر دیتا۔ اس سوال کے پس منظر میں جو کچھ اضطرابات پیش کی جاتے ہیں دعا کی صورت میں، میرا خیال ہم سب ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ چلے دعا تو ہو گئی، آپ کی احتیاج ہے، ضرورت ہے، کسی چیز میں آپ کو دوام استمرار چاہیے، نعمت کی فراوانی آپ چاہتے ہیں، بد دعا کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ بد دعا کے بارے میں تو خود یہ مذہبی روایت میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو مظلوم کیا اور خدا کے عرش میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، تو وہاں تو مداخلت ہوتی بھی ہے، نہیں بھی ہوتی، وہاں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہو رہا ہے معاملہ۔ نہیں، وہاں پر بھی بالکل وہی، وہ بھی دعا ہے۔ بد دعا تو اصل میں ہم کہتے ہیں نا، وہ بھی دعا ہے۔ یعنی ایک مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ برے حالات سے دوچار ہے، کسی ظالم کے شکنجے میں ہے، کہیں اسیر ہے۔ سیدنا یوسف کوئی گناہ نہیں کیا، برسوں کے لیے جیل میں پڑے ہوئے، معلوم ہے نا، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ
ان کی قوموں نے ظلم کیا ہے. سیدنا لوط کو کس صورتحال سے دوچار کر دیا گیا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. ایسا ہی معاملہ بہت سے پیغمبروں، بہت سے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جتنے معاملات اس نوعیت کے مختلف لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس میں کہاں یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر مداخلت ہو جائے. کوئی چیز بھی نہیں ہوتی اس کے نتیجے میں. یعنی بندے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں وہ اپنے رب سے اسی طرح دعا کرتا ہے جس طرح وہ خیر کی دعا کرتا ہے. یہ دعا دشمنوں کے مقابل میں ہو سکتی ہے، یہ دعا ظالموں کے خلاف ہو سکتی ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی وقت سنیں گے جب وہ ان کے قانون کے مطابق ہوگی، جب ان کی حکمت کے مطابق ہوگی، جب بندے کے لیے اس دعا کا قبول ہو جانا بہتر ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ یہ سمجھیں گے کہ یہ معاملہ ایسا ہے جس میں فی الواقع ایک معلق صورتحال تھی، بندے نے مانگا ہے، تو جس طرح وہ خیر دیتے ہیں اسی طرح بعض اوقات اپنے بندے کی درخواست پر شر کا نزول بھی کرتے ہیں. اس کی سب سے اچھی مثال ہمارے سامنے سید نوح علیہ السلام ہے. یعنی انہوں نے 900 سال تک جدوجہد کرنے کے بعد آخر اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہو گئے کہ پروردگار اب اس قوم سے میں کوئی توقع نہیں رکھتا، اب آپ اپنا فیصلہ سنا دیں. ظاہر ہے کہ یہ آپ کی اصطلاح کے مطابق تو بد دعا ہے نا، اس قوم کے لیے عذاب مانگا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، فوری طور پر فرمایا. لیکن قبول کرنے سے پہلے جو شرائط تھی وہ پوری ہو چکی تھی. اچھا، اب وہ ایک مرحلہ آ گیا جس موقع کے اوپر یہ دعا قبول ہو جائے گی. تو پیغمبروں کے معاملے میں تو طے شدہ اصول ہے، وہاں پر بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. چنانچہ دیکھیے جگہ جگہ قرآن مجید نے پیغمبروں کو بتایا ہے کہ ہجرت کا فیصلہ ہم کریں گے. پیغمبر جتنی چاہے دعائیں کرتا رہے، جب وہ وقت آئے گا اسی وقت ہجرت ہوگی. عجیب. اچھا، اسی طرح فتح و نصرت کا فیصلہ ہم کریں گے، آپ کرتے رہیں دعا. یعنی جب وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی تو امکانات دونوں موجود ہوتے ہیں. ایک جنگ میں فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے. اس میں فتح کے امکان کو اللہ تعالیٰ واقع میں تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی گویا وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں اب بندے کو فتح ہونی چاہیے یا ہو جانی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. تو یہ حکمتیں اتنی گوناگون ہیں، اتنی پیچیدہ ہیں، اتنی ایک دوسرے کے ساتھ گندی ہوئی ہیں کہ ہم تو ان کے کسی ایک حصے کو وہ مشکل سمجھ سکتے ہیں. یہ انسان کی بڑی جسارت ہے کہ وہ اصل میں خدا کی جگہ بیٹھ کر کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے. ایک بندہ عاجز کی جگہ بیٹھ کر اپنے آپ کو اور اپنے گرد و پیش کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. کیا خدا نعوذ باللہ اذیت پسند ہے، ظلم کو گوارا کرتا ہے؟ اس کی اسکیم جو کچھ دنیا میں مذاہب کی تاریخ اور بالخصوص الہامی مذہب کی روایت سامنے لے کر آتی ہے، اس پہ مولدین کے کچھ اعتراضات ہوتے ہیں جس پہ ہم صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، آپ کا اصول جو آپ نے قرآن سے بیان کیا ابتلا کا اصول تھا، آزمائش تھی، براہ راست مداخلت روز روز نہیں ہوتی. کہا ہی جاتا ہے کہ اگر روز روز براہ راست مداخلت نہیں ہوتی تو ایک جوان رانا ہوتا ہے، ارادہ اختیار شعور دیا ہوتا ہے کہ اس کو 20 30 40 سال کی مہلت دے تاکہ تم آپ کے خدا کی اس دنیا میں کچھ کام کر کے آگے نتیجے کے اس پر اثر انداز ہو. لیکن یکا یک یہی خدا لوگوں کو بیمار کر دیتا ہے، ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، پوری زندگی ڈائلیسس پہ جاتے ہیں، جلد کی چمڑی کی بیماریاں ہوتی ہیں، پپولے اٹھتے ہیں، دانے نکلتے ہیں، پیپ بہتی ہے. یہ جو عبرتناک تصویر بیماری کی صورت میں سامنے آتی ہے، ایسی ایسی بیماریاں. چلیے آپ نے اسکیم پیدا کی، آپ واپس لے جانا چاہتے ہیں، موت والی بات مان لیتے ہیں تو ایک ہارٹ اٹیک دیں بندے کو وہ لے جائیں، لیکن اس دنیا میں اذیت اور عبرت بنا دیتے ہیں لوگوں کو. یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ ایک رحیم و شفیق خدا ایسا کر سکتا ہے؟ رحیم و شفیق خدا نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے دنیا کا یہ حصہ ابتلا کے ساتھ خاص کیا ہے، تو اس ابتلا کو میں یا آپ طے کریں گے. یہ تو ہم گویا تجویز پیش کر رہے ہیں کہ اتنا ابتلا ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے. ہم نہ بندے کو جانتے ہیں، نہ حالات کو جانتے ہیں، نہ اس کے باطن کو جانتے ہیں، نہ اس کے نفس سے واقف ہیں، نہ اس کی تربیت سے واقف ہیں، نہ اس کے نتائج سے واقف ہیں، نہ اس کی شخصیت سے واقف ہیں. یہ فیصلے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کس پر کتنا ابتلا آنا ہے، کس کو کتنا آزمانا ہے؟ پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ زلزلوا حتی یقول الرسول متی نصر اللہ. یعنی وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے کہ مدد کہاں رہ گئی. عجیب. اچھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا. اب اس دوران میں کیا کیا تکلیفیں نہیں ہوئی ہوں گی. صحابہ کرام کو کہا گیا ہے کہ تمہارا چونکہ انتخاب کر لیا گیا ہے تو ہم تمہیں بعض ایسی آزمائشوں سے گزاریں گے جو دوسروں کے لیے نہیں ہیں. چنانچہ دیکھیے ان کو کیسے بیان کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس میں یہ کیا کہا
وبشر الصابرین، جو لوگ ان آزمائشوں میں صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں گے ان کو بشارت دے دو۔ تو وہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو پیغمبر پر ایمان لائے ہیں لوگ، انہوں نے تو اپنی پوری زندگی دے دی ہے، انہوں نے اپنے والدین سے جھگڑا مول لیا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا۔ اسی طرح یہ فرمایا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان کا اظہار کرو وہم لا یفتنون، اور پھر آزمائش سے نہ گزرو۔ تو یہ دنیا بنیادی طور پر ابتلاء کے اصول پر بنی ہے، اور اس کو بناتے وقت مجھ سے آپ سے مشورہ نہیں کیا گیا، اور نہ اس وقت خدا یہ مشورہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے مطابق یہاں ابتلاء کے بھی قاعدے ہیں، عمر کتنی ہوگی اس کے بھی قاعدے ہیں۔ وہ قاعدے کیا ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہمارے علم میں نہیں، علم میں نہیں، کوئی چیز ہی ہمارے علم میں نہیں۔ یعنی ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رخصت ہو گیا، ایک پیدائش کے وقت رخصت ہو گیا، ایک بچپن میں رخصت ہو گیا، ایک لڑکپن میں رخصت ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ واقعہ موسیٰ و خضر میں ذرا سا پردہ اٹھا کے بتایا گیا ہے، لیکن کیا اس کے بعد بہت سے سوالات پیدا نہیں ہو جاتے؟ اس کے بعد 10 اور سوالات ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سوالات پیدا ہی یہاں سے ہو رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کی اسکیم میں ابتلاء کے قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری آرزو یہ ہے کہ ابتلاء اولاً تو ہونا نہیں چاہیے، اور اگر ہو تو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ تو ابتلاء کا فیصلہ اس پروردگار نے کیا ہے، وہ اگر اس کو ہمارے مشوروں اور ہماری رعایت اور ہماری تمناؤں اور ہماری توقعات پر چھوڑ دیتا تو پھر ابتلاء کیا ہوا؟ یہ ابتلاء اسی کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب اس کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ اس کی ثوابدید ہے۔ ثوابدید کے اظہار پر سوال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس ابتلاء کو صرف ہمیں ایک واقعے کے طور پر قبول کرنا ہے، اور قبول کر کے اس میں جو علم، جو عقل ہمیں دی گئی ہے، اس کی روشنی میں اپنے لیے راستے نکالنے ہیں۔ یہاں امتحان گوناگوں ہے، یعنی ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس ابتلاء کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، دعائیں ایجاد کرنی ہیں، ہسپتال بنانے ہیں، اور بہت سے معاملات کرنے ہیں۔ ایک طرف یہ امتحان ہے کہ تمہیں میں نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کے لیے بھی مواقع یہی ہیں۔ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ سب چیزیں دیکھیے کتنی ایجادات کا باعث بنتی ہیں، انسانی تہذیب کے کس طرح کے ارتقاء کا باعث بنتی ہیں۔ تو ایک طرف وہ امتحان ہے، وہ امتحان جس کے نتائج بھی دنیا میں نکل رہے ہیں۔ یعنی یہاں ہماری صلاحیتوں کے امتحان کا تعلق آخرت سے نہیں ہے، اس کے نتائج دنیا میں نکلتے ہیں۔ اگر ایک قوم اس ابتلاء میں راستے نکالتی ہے، اپنے لیے بہتری پیدا کرتی ہے، علوم کو وجود پذیر کرتی ہے، تو دنیا میں اس کے لیے سہولتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ سب اس طرح کی چیزیں نہ ہوتیں تو لوگ اطمینان سے بیٹھے رہتے۔ ان قوموں کو علم کی طرف، ہنر کی طرف، چیزوں کو سمجھنے کی طرف ترغیب ہوتی ہے، وہ اپنے اپنے دور میں سبھی قومیں کرتی رہی ہیں۔ یعنی جب ہمارا دنیا پر غلبہ تھا اور ایک زندہ مسلمان تہذیب موجود تھی، مسلمان بھی کر رہے تھے۔ اب دوسری تہذیبوں کو غلبہ حاصل ہے، وہ بھی کر رہی ہیں۔ افراد کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اخلاقی جدوجہد، یعنی یہ ابتلاء ہے، یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیے نا، یہ دونوں چیزیں کس طریقے سے سامنے آئیں جب ہمارے ہاں ایک وبا پھیل گئی۔ ابھی حال میں ایک بڑی وبا کا دنیا نے مقابلہ کیا ہے۔ ایک طرف انسان کی صلاحیت کا امتحان ہوا کہ وہ اس ابتلاء کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا چیزیں ایجاد کرتا ہے۔ چنانچہ اس نے وہ اپنی ایجادات میدان میں لانے کی صحیح کی، اس کے لیے اربوں روپے خرچ ہوئے، اس کے لیے ذہانتیں صرف ہوئیں، اور لوگ ان کو میدان میں لے آئے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہوئی، بیماری کا مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس میں آسانیاں پیدا ہوئیں، یہ سب چیزیں ہو گئیں۔ دوسری جانب اس کے ہر مرحلے پر اخلاقی امتحان ہوا۔ آپ کے گھر میں بیماری آ گئی ہے، آپ کے والد بیمار ہو گئے ہیں، آپ کی ماں بیمار ہو گئی ہے، آپ کے اعزاء اقربا میں کسی پر یہ مصیبت آ گئی ہے، اس میں اخلاقی تقاضے پیدا ہو گئے۔ ان کو اب چھوڑ کے جانا ہے، ان کے پاس رہنا ہے، ان کی خدمت کیسے کرنی ہے، ان کا علاج کیسے کرانا ہے۔ تو یہ سارا امتحان ہے جو اخلاقی پہلو سے برپا ہوا اور آخرت کے نتائج کا باعث بن گیا، دنیا کے لحاظ سے برپا ہوا اور دنیا میں نتیجے کا باعث بن گیا کہ انسان نے بہرحال اللہ کا شکر ادا کیا اگر اس کو توفیق ہوئی کہ میں نے بالآخر اس وبا کا مقابلہ کر لیا۔ تو جتنی بیماریاں، جتنی تکلیفیں، جتنی مصیبتیں بھی آتی ہیں، وہ دونوں پہلوؤں سے انسان کے لیے امتحان کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ پہلا امتحان یعنی اس کے اخلاقی وجود کا امتحان اس کی آخرت کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے صلاحیت کا امتحان دنیا میں اس کی سرفرازی کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے سہولتوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا بنائی اس اصول پر گئی ہے، اس سے لڑ لیں، سر پھوڑ لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ جیسی ہے ویسی ہی رہے گی۔ اس کو سمجھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرنا یہ صحیح رویہ ہوگا۔ ڈاکٹر بالکل واضح ہم سبھی جو بات آپ فرماتے ہیں
اور متواتر ہر سوال کے جواب میں آ رہی ہے کہ یہ مثال کے طور پہ بیماریاں ہیں، یہ تکلیفیں، آزمائشیں ہیں، اگر ہم خدا کی ابتلا کی اسکیم کا انکار کر بھی دیں تب بھی کون سا ہم نے ان کو حل کر کے دنیا سے ان کا خاتمہ کر دینا یہ ناہمواری، تو پھر آپ سے آپ کھڑی ہے کم سے کم یہ اسکیم سننے کے بعد ایک اطمینان تو ہوتا ہے چلو یہاں پر ہے تو آگے جا کر اس کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ رحم کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر دیں گے۔ اچھا ہم صاحب ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں پہ جو آپ نے بات کی ہے، پھر اس کے بعد تو انسان مجبور محض ہے، پھر تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں آگے تو مذہب آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو اب آپ کے پاس خوف بھی ہے، مجبوری بھی ہے، کوئی جواب بھی نہیں ہے، تو پھر نہ مانے تو کیا کریں، تو پھر تو بات ماننی پڑتی ہے مذہب کی۔ نہیں، کیوں ماننی پڑتی ہے؟ مذہب علم اور عقل کو استدلال پیش کر رہا ہے۔ یعنی اگر میں مثال کے طور پر دنیا میں ایک بڑا حادثہ ہونے والا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کر چکا ہوں، بہت بڑی بڑی دوربینیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں، ایک حادثہ ہونے والا ہے یا اس کا امکان ہے اور اس کی معلومات مجھے حاصل ہو گئی ہیں، میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور آپ اس کو مان لیتے ہیں، یعنی میرے استدلال کی بنیاد پر، میری بھیجی ہوئی تصویروں کی بنیاد پر میں نے جو معلومات فراہم کی ہیں، تو یہ مجبوری ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر علم و عقل کے نتائج کو ماننا، اس کو مجبوری کا نام دینا، یہ اپنی ذات میں کیا کوئی علمی رویہ ہے؟ اس دنیا کو سمجھنا ہے نا، اس میں زلزلے آتے ہیں، اس میں طوفان آتے ہیں، اس میں بسا اوقات ہمارے لیے جو زندگی کی ضرورت ہے پانی، وہی سیلاب بن کر بستیوں کو بہا لے جاتا ہے۔ اسی وقت دیکھیے ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو کل یہاں کے قریبی علاقے ایک طوفان سے گزر چکے ہیں۔ متمدن ترین قوم، دنیا کی ترقی یافتہ ترین قوم، ترقی یافتہ ترین شہر، وہ سب اس کی زد میں تھے۔ یہ سب ہو رہا ہے، کیا کر لیا آپ نے اس میں وہی دونوں چیزیں ہیں جن کا امتحان ہو رہا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ کی صلاحیت کا کہ اچھا آپ سوچئے اب ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، آئندہ ایسے کریں گے، آئندہ نہیں کر سکے اس میں مزید یہ کریں گے۔ تو آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن، آپ کا آگے بڑھنا، آپ کا چیزوں کو ایجاد کرنا، آپ کا سہولتیں پیدا کرنا، وہ دنیا کی ایسی اسکیم کے نتیجے میں ہوا ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو بالقوہ چیزیں موجود ہیں ان کا ظہور ہو رہا ہے۔ ان کو مجبوری کیوں سمجھا جائے؟ یعنی ان کو ایک واقعہ سمجھ کر یہ دیکھا جائے کہ اب ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ معاملہ آپ خدا کو مانیں تب بھی کرنا ہے، خدا کو نہ مانیں تب بھی کرنا ہے، یہ تو ہر حال میں ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کے بارے میں جو علم ہمیں پیغمبروں نے دیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کو دیکھ کر اور اس دنیا میں جو مصیبتیں ہیں اور تکلیفیں ہیں اور جو اس کے نشیب و فراز ہیں، اس کو دیکھ کر مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تمہارے پروردگار کی رحمت انتظار کر رہی ہے۔ اگر اخلاقی وجود کے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے تو آگے ابدی زندگی ہے۔ مذہب صرف یہ بتانے کے لیے ہے، یہ ایک خبر ہے جو اس نے دے دی ہے، آپ اس کو علم و عقل کی روشنی میں سمجھیے۔ یہ خبر اگر آپ کے فہم میں آ جاتی ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے جو انسان کو حاصل ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے اخلاقی وجود کو بھی محکم بنیاد فراہم کرے گا، پابرجا ہو کر جد و جہد کرے گا، اور آگے جب آنکھ کھلے گی تو اس کے بعد یہ سب تکلیفیں، سب مصیبتیں قصہ ماضی بن کر رہ جائیں گی۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس سے فرق کیا واقع ہوگا؟ یعنی اس دنیا کی زندگی میں تو ہر حال میں وہی کچھ کرنا ہے۔ اگر کوئی فرق واقع ہوتا ہے تو میرے اخلاق کی وجود سے متعلق ہوتا ہے، یعنی اس کو ایک محکم اساس میسر آتی ہے کہ مجھے بہرحال نازک ترین لمحات میں اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار میرے اس عمل کو، میرے اس رویے کو، میرے اس طرز عمل کو دیکھ رہا ہے، اور اس سے یہ امید پیدا ہوتی ہے، بلکہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ میرے لیے اللہ کی نعمتیں منتظر ہیں۔ اگر میں اس امتحان میں کامیاب ہوا تو یہ نتیجہ نکلے گا۔ دنیا میں کامیابی کو سامنے رکھ کر ساری جدوجہد ہو رہی ہے، یعنی میں اپنی صلاحیتوں کو بھی میدان میں پیش کرتا ہوں تو کیا فوری طور پر نتائج نکل آتے ہیں؟ یہ جو سائنس کی دنیا ہم نے بنائی ہے جس میں بے شمار سہولتیں پیدا کر دی ہیں، یہ بھی در حقیقت اس دنیا میں اس جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ وہ کی گئی، آج جو نتیجہ نکلا ہے وہ جدوجہد کرنے والوں کے لیے تو نہیں نکلا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ جس نتیجے کی خبر دے رہے ہیں وہ ہر ایک کے لیے نکلنا ہے، اس سے کوئی محروم نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے سائنسی تحقیقات کی ابتدا کی وہ تو بہت سی سہولتوں سے استفادے کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج بھی جو لوگ لیبارٹریوں میں کھڑے ہیں ممکن ہے کہ ان کے لیے کوئی نتیجہ نہ نکلے، لیکن وہ اگلی نسلوں کے لیے نتائج نکال رہے ہیں۔ تو یہاں تو موہوم مستقبل کے لیے اتنی جدوجہد کی جا رہی ہے، ہمارے لیے تو وہ ایک یقینی مستقبل ہے کہ جس میں ہماری آنکھ کھلے گی تو ہمارے پروردگار کی عدالت لگی ہوگی۔ یہ دنیا ابتلاء کے اصول پر ہے، وہ دنیا عدالت کے اصول پر ہے۔ انسان کا مسئلہ یہ ہے
کہ وہ یہاں عدالت کا تقاضا کر رہا ہے، یہ عدالت کے اصول پر بنائی نہیں گئی۔ اور تو بالکل واضح ہو گیا ہم سب۔ ایک بڑی خوبصورت بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ انسان متجسس ہے، انسان لوگوں کی اور چیزوں کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، کھوج لگانا چاہتا ہے، ہر مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارا طرز عمل اگر وہ اس خبر کی تحقیق اور تصدیق میں لگائے جو خبر اس کو کائنات کی اسکیم کے رازوں کے بارے میں بتا رہی ہے کہ یہ ابتلا کا اصول ہے، تب تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن ہم صاحب تھوڑا سا فرق ہے کہ انسان اس خبر کی تصدیق کے بجائے اس خالق کی جگہ پر بیٹھ کے اس کے ذہن کو پڑھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے۔ ساری ناکامی اسی میں ہوتی ہے، یعنی انسان اصل میں اپنی محدود دنیا کو سمجھنے، یہ محدود دنیا میں خدا کے پہلو سے کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ بھی بڑی لامحدود جی دنیا اب تو بتاتے ہیں گلیکسیز، ہے، جو وہاں ہے وہاں، یہ دنیا کون سی ہم نے دیکھ لی؟ جی نیچے یہ پانی دنیا ادھر جو ادھر۔ ہمارے لیے دنیا ہے، یہ جو ہمارا کرہ ہے، اس میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، کیا کیا امکانات ہیں، پچھلی 2 3 4 صدیوں میں کیا کچھ سامنے آ گیا ہے، تو ابھی نہیں کہا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ ایک دوسری چیز اس دنیا میں موجود ہے، نفسی علوم کے ماہرین ماضی میں بہت بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ ان کا بھی احیاء ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ایک اور دنیا وجود میں آ جائے۔ تو یہ دنیایں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ان کو موضوع بنانا، ان میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنا، یہ میں ہوں، یہ میری صلاحیتیں ہیں، یہ میرے حدود ہیں، ان کے اندر مجھے یہ جد و جہد کرنی ہے۔ اس میں دونوں پہلوؤں کو موضوع بنانا چاہیے۔ جو صلاحیتیں مجھے اس دنیا کو سمجھنے کے لیے دی گئی ہیں ان کو بھی میں بھرپور طریقے سے استعمال کروں، اور جو علم و عقل مجھے اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کی بات کو، اس کی بشارت کو، اس کے انذار کو سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے، اس کو بھی میں ایک طالب علم کے طریقے پر روبہ عمل کروں اور دونوں حقائق کی تحقیق کر کے صحیح نتائج تک پہنچوں۔ اگر میں ایک سچا طالب علم ہوں اور اس میں کہیں مجھے ناکامی بھی ہو گئی ہے تو دنیا میں بھی میرے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے، جد و جہد کے بعد ناکامی۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ میں جو جد و جہد کر رہا ہوں اس میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا، لیکن میں نے دیانتداری سے اپنے رب کی بات کو سمجھنا چاہا، پیغمبروں کی بات کو سمجھنا چاہا، تو مجھے بشارت دی گئی ہے کہ تمہاری یہ جد و جہد ہی قبول کر لی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں کہ تم نے صحیح راستے پر سوچا، غور کیا، اپنی ذہانت استعمال کی، اپنا علم استعمال کیا، کوئی تعصب نہیں پیدا ہونے دیا، اپنے اندر کوئی رد عمل نہیں پیدا ہونے دیا، بلکہ چیزوں کو سمجھنا چاہا۔ تو چیزوں کو سمجھنے کا عمل یہ ایک طریقہ ہے، اور کسی چیز میں کیڑے تلاش کرنے کا عمل یہ ایک بالکل دوسرا طریقہ ہے۔ اس دنیا میں نقائص بتا دیے گئے ہیں کہ رکھے گئے ہیں، اس میں ابتلا کے نتیجے میں بیماریاں، تکلیفیں، یہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں، ان میں کیا تحقیق کر کے کرنی ہے؟ اصل میں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اس میں اپنی صلاحیتیں آزمانی ہیں، ان کے جو نتائج نکلتے ہیں ان نتائج کو اپنے حق میں بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان میں جس اخلاقی رویے کی ضرورت ہے اس کے لیے اپنی تربیت کرنی ہے۔ یہ ہوگا صحیح زاویہ اس دنیا میں داخل ہونے کا۔ غلط زاویہ اختیار کر کے سر پیٹنا ہے، پیٹتے رہیے۔ وہی بات ہے کہ انّا کا قادر الی رب کا قدا، ہر لمحے آپ خدا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، پھر دیکھا جائے گا جو کچھ بھی۔ نقطہ بالکل واضح۔ آخری سوال، بڑی دلچسپ نقطہ آپ نے بتایا کہ یہ جو ناتمامی ہے، یہ جو بتا دیا ہے کہ بھئی دنیا آپ کو ابتلا کے اصول پر ہے، دنیا کوئی انصاف کے اصول پر نہیں ہے، دنیا کے اندر ہر چیز پرفیکشن کی جگہ پہ نہیں۔ ہم صاحب اگر یہ نہ ہو تو انسان تو اس میں ایک لمحہ بھی جینے کا گوارہ نہ کرے، اس لیے کہ میں تو یہاں پر جیتا ہوں اپنی صلاحیت کے ظہور کے لیے۔ میرے پاس سڑک نہیں تھی تو میں نے سڑک بنائی، سڑک مل گئی تو میں نے گاڑی بنائی، گاڑی مل گئی تو میں نے جہاز بنایا، جہاز مل گیا تو ڈرون بنایا، ڈرون مل گیا تو اے آئی بنا دیا۔ یعنی اگر یہ ناتمامی نہ ہو تو نہ میری صلاحیتوں کا ظہور ہو، نہ مجھے دنیا میں جینے کی کوئی ہدف، کوئی نصب العین، کوئی آرزو پیدا ہو۔ یہ تو میں روز خرابی دیکھتا ہوں، اس سے لڑتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں جو مجھے کامیابی ہوتی ہے وہی تو مجھے دنیا میں ہونے کا جیتا ہوتا ہے۔ یہ ساری خرابیاں میں نے دیکھی ہیں انسان کی حیثیت سے، اور سب جانور مجھ سے بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، بہت اہم بات، اسی دنیا میں جیا۔ ایگزیکٹلی۔ تو مجھے اس پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے ایک ایسی مخلوق بنایا جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس شعور ہے، جو چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، جو اپنے لیے سہولتیں پیدا کر سکتا ہے، جس کو وہ قوتیں دی گئی ہیں جن کا ظہور ہوتا ہے تو اس طرح تہذیب رنگدار ہوتی ہے، اس طرح کی عمارتیں بنتی ہیں، اس طرح کے شہر بنتے ہیں، اس طرح کے فلسفے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح سیاست، معیشت اور معاشرت کے نظام وجود میں آتے ہیں۔ تو انسان اگر اس پہلو سے دیکھے تو وہ امکانات کے لحاظ سے دیکھے گا کہ میرے پروردگار نے کیا امکانات میرے اندر رکھ دیے ہیں، تو وہ اس کا سر خدا کے سامنے جھک جائے گا۔ لیکن وہ ایک معترض کی حیثیت سے کھڑا ہو جائے گا تو خدا کو کیا پرواہ ہے، وہ تو بے نیاز ہے،
اس نے جو کرنا ہے کر دیا، پھر بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور جواب دہ ہو رہا ہوگا۔ کا بالکل واضح ہو گیا، الہاد کی جانب سے خدا کی صفات، خدا کی سنن، خدا کی اسکیم کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان کو ہم زیر بحث لا رہے تھے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں انشاءاللہ آئندہ نشست میں زیر بحث لے کر آئیں گے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔